8واں باب۔ خداوند یروشلیم کو بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلیم میں سکونت کروں گا، اور یروشلیم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیے کی نظر میں حیرت افزا ہو، تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلیم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا۔ لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیے کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا، رب الافواج فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاک اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیے کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت ہوگے، ہراساں نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا، اور میں اپنے ارادے سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلیم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں۔ بس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں، بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی، اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلیم میں آئیں گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ 9واں باب۔ ہمسایہ قوموں پر قہر و غضب۔
بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت، اور حمات کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور و سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانش مند ہیں۔ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر۔ دیکھو، خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا، اور میں فلسطینیوں کا فخر مٹاؤں گا، اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا، اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا، تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ مستقبل کا بادشاہ۔ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ خداوند کی امت کی بحالی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیرو، قلعے میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے سیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف بر انگیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا، اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں، خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائے مال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مصباح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو و نما پائیں گی۔ 10واں باب۔ خداوند وعدہ کرتا ہے۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے غلے یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے،
اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیما ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا، اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا، اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی، ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے، اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا، اور اسور سے جمع کروں گا، اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا۔ اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ 11واں باب۔ اے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سرو کے درخت، نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بنسی بلوت کے درختوں، فغاں کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحے کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی کرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ 2 چرواہے۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسائے اور اس کے بادشاہ کے حوالے کر دوں گا، اور وہ ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ پس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں، یعنی گلے کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد، اور گلے کو چرایا۔ اور میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی، اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں۔ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلے کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی۔ اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ تب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا، تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے،
کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابیکار چرواہے پر افسوس جو گلے کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی دہنی آنکھ پر آ پڑے گی، اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ 12واں باب، مستقبل میں یروشلم کی رہائی۔ اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرے کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرما روا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں۔ میں اس روز یہودا کے فرما رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ دہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتے کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پیلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمئی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ 13واں باب۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور رب الافواج فرماتا ہے، میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں کو اور ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا۔ اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے، تو زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے۔ اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھیں گے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں، کیونکہ میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں،
اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا، یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ خدا کے چرواہے کو قتل کرنے کا حکم۔ رب الافواج فرماتا ہے، اے تلوار، تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو۔ چرواہے کو مار کہ گلہ پراگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا، یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے، خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ 14واں باب، یروشلیم اور دوسری قومیں۔ دیکھ، خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلیم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلیم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلے سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا، اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی، اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے۔ وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اور اس روز یروشلیم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا۔ اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اور اس کا نام واحد ہوگا۔ اور یروشلیم کے جنوب میں تمام ملک جبا سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلیم بلند ہوگا، اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور ہنن ایل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا۔ اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلیم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اور خداوند یروشلیم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا۔ اور یہودا بھی یروشلیم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکرگاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ اور یروشلیم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلیم میں نہ آئیں گے، میہ نہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جن پر بارش
نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرکوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلیم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنعانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔